اسی پر بات کرتے ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان جے یو آئی محمد اسلم غوری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ تمام تر مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ غوری صاحب آپ کی جانب آتا ہوں، جے یو آئی کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ پہلے تو یہ جو مرحلہ وار الیکشنز ہیں آخر یہ کروانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور الیکشنز کے پروسیس پر تو اتنے اعتراضات آ چکے ہیں کہ اب یہ الیکشن کیا شفاف الیکشن ہے؟ یہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں رہی، کوئی ایک فریق بھی نہیں ہے جو ان الیکشنز کو ٹھیک کہہ رہا ہو، انکلوڈنگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ آپ یہ جو ایکسپیرینس ہم اس وقت کرنے جا رہے ہیں کہ مرحلہ وار انتخابات، ہم تو بہت چھوٹے سے تھے، شاید آپ بھی نیاز صاحب جانتے ہوں گے ان معاملات کو، شاید ان کے بھی علم میں ہے کہ 1973 کا جب آئین بنا تھا تو اس وقت طریقہ کار یہی طے کیا گیا تھا کہ ایک دفعہ شاید پہلے نیشنل اسمبلی تھی، پھر ایک دن کا وقفہ ڈال کے پھر صوبائی اسمبلی تھی، لیکن اس کا رزلٹ صحیح نہیں ملا۔ رزلٹ اس لیے صحیح نہیں ملا کہ جو گروپ پہلے دن پارٹی جیت جاتی تھی، دوسری دفعہ جو الیکشن ہوتا تھا اس کو آلریڈی اس کا وہ جو ہے وہ ایج مل جاتا تھا اس کا، اور وہ لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے تھے، جس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ اس کو امینڈمنٹ کی گئی آئین میں اور یہ الیکشن ایک ہی دن میں ہوگا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم جو تجربات ایک دفعہ دہراتے ہیں اور پھر ان کو سے گزرتے ہیں، پھر ان سے ہم دیکھتے ہیں قوم کو نقصان ہو رہا ہے، ہم پھر وہی تجربات دوبارہ کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ اسی طرح کے کچھ انتخابات ہم نے مختلف جگہ پہ بلدیات کے بھی دیکھیں کہ پہلے مرحلے میں جو پارٹی جیت جاتی ہے تو دوسرے مرحلے میں وہ پارٹی جو دوسری پارٹی ہوتی ہے اس کو موقع ملتا ہے، وہ اگر حکومتی پارٹی ہے اور وہ جو ہار رہی ہے پہلے مرحلے میں، تو دوسرے مرحلے میں وہ اپنے تمام جتنے بھی وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے انتخابات جیتنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط طریقہ کار اختیار کیا گیا اور حساس معاملہ ہے آزاد کشمیر۔ جب ہم انڈیا کی کشمیر پہ ہونے والی چیزوں پہ ہم اعتراض کرتے ہیں یا وہاں کے انتخابات پہ اعتراض کرتے ہیں، وہاں پہ امن و امان پہ اعتراض کرتے ہیں، اور جو ہمارا جائز ہوتا ہے، تو کیا آج ہم پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا؟ کیا یہ صورتحال ہمارے لیے کوئی اچھی ہے؟ کیا ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم نے ہر حال میں الیکشن جیتنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پہلے بھی تو ایک دن میں الیکشن ہوتے رہے، آج کون سی قیامت ہے کہ اس دفعہ 3 مرحلوں میں ہوں گے۔ دوسری طرف میں ایک اور عرض کرنا چاہوں گا، اس میں ایک بڑا طبقہ اس وقت بائیکاٹ پہ ہے، وہ احتجاج پہ ہے، وہ 1.5-2 ماہ سے دھرنے دے کے بیٹھا ہے۔ پوری قومی قیادت اس وقت کشمیر میں موجود ہے، کسی نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں، کسی نے ان کے دکھ سننے کی بات نہیں کی، کسی نے ان کی تکالیف سننے کی بات نہیں کی۔ تو پھر یہ کس چیز کے ہم قومی لیڈر کہلاتے ہیں؟ اگر میں قومی لیڈر ہوں اور میں کشمیر میں بیٹھا ہوں، وہاں کشمیری میرے دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرا حق بنتا ہے میں ان کی بات سنوں، ان کے پاس جاؤں، ان کو مناؤں، اور پھر اس کے بعد کہ میں حکومت میں بھی ہوں۔ اور دونوں پارٹیاں میری جو اس وقت جیسے قومی لیڈر وہاں پہ ہیں، دونوں پارٹیاں حکومت میں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہم کچھ غلطیاں ایسی کر رہی ہیں کہ پھر آنے والی تاریخ پھر ہم دہراتی ہے، اور پھر یہ باتیں ہمیں شرمندگی سے فیس کرنی پڑتی ہیں ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں۔ پھر کل کو کوئی شخص اٹھے گا اور ایک کتاب لکھے گا، اور پھر وہ کتاب آپ اور میرے کے علاوہ ہمارے بچے پڑھ کے سنا رہے ہوں گے، اور ہم جو ہے اس پہ شرمندہ ہو رہے ہوں گے۔ غوری صاحب، کیا آگے پلان ہے جے یو آئی کا؟ جلسوں کے علاوہ کیا کوئی احتجاج یا پھر مہنگائی جو ہے، ظاہری بات ہے عوام تو جو اپوزیشن ہوتی ہے اس سے یہ بھی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ عوام کے مسائل پر وہ بات کرے، تو جے یو آئی کے اس حوالے سے کوئی پالیسی ہے؟ دیکھیے، جے یو آئی نے اس سلسلے میں اپنی جو احتجاجی تحریک ہے اس کو، جو ہم نے 2024 کے انتخابات کے فوراً بعد شروع کی تھی، اور جس تحریک کا نام رکھا تھا ایوان نہیں میدان، اب اس تحریک کو ہم نے تھوڑا سا تیز کیا۔ جب تیز کیا ہے تو پھر جہاں دباؤ آتا ہے وہاں سے چیخیں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے اسی کو اگلے مرحلے میں اگست کے مہینے میں ہم نے تمام اپنی ضلعی اور صوبائی قیادت سے رابطے کے لیے مختلف صوبوں میں کنونشن رکھے ہیں، جس میں ہم کوئٹہ میں ہوگا، اور اس طرح سکھر، ملتان، اور اسی طرح پشاور میں۔ تو یہ اگست کے مہینے میں ہم نے 4 پروگرام رکھے ہیں، اور اسلام آباد میں بھی ہوگا۔ تو اس میں ہم اپنے ضلعی قیادت کو اپنا نیا عمل دیں گے۔ اگلا وہ کیا ہوتا ہے، کیا وہ کوئی لانگ مارچ کی صورت میں ہوتا ہے، کہ وہ کسی اور صورت میں ہوتا ہے، احتجاج کی شکل کیا بنتی ہے، اس میں سارا ہم مشاورت بھی کریں گے۔ تمام ضلع کی حد تک کی قیادت کو ہم نے اس میں بلایا ہے، ہم بیٹھ کے مشاورت بھی کریں گے، ان سے معاملات طے بھی کریں گے،
اور اس تحریک کو آگے بڑھائے گی، کیونکہ حکومت ہر شعبے میں ناکام ہو چکی ہے۔ حکومت کے پاس کوئی شعبہ ایسا نہیں جو ہمیں یہ کہہ سکے کہ ہم اس میں کامیاب کھڑے ہیں۔ مہنگائی کو دیکھ لیں، کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں، ملک سے نوجوان بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ ابھی ایک خبر آ رہی ہے کہ 10,000 طلبا جو اسٹوڈنٹ ویزے پہ یو کے گئے تھے، انہوں نے وہاں پر فوری طور پہ اس سے اپنا رہنے کے لیے وہاں پر درخواست کر دی ہے۔ تو جو کریم ہے ملک کی وہ بھاگ رہی ہے، اور ان کو حکمرانوں کو اندازہ بھی نہیں ہے کیا ہے۔ دیکھیں آپ، پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے، زراعت کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ گندم بھی کا شارٹ ہے اور اس کو باہر سے منگوائیں گے، تو زر مبادلہ تو آپ کے پاس ہے نہیں ہے۔ تو امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، ججز تک محفوظ نہیں ہے، سیکورٹی میں لوگ محفوظ نہیں ہے، تو عام آدمی کیا محفوظ ہوگا؟ کے پی کے میں کیا صورتحال ہے آپ کے سامنے، کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حالات اس طرف تیز سے جا رہے ہیں کہ ہمیں صاف اور شفاف انتخابات کرا دینے چاہیے، یا پھر میرے جو حکمران ہیں، میرے دوست ہیں اس وقت بیٹھے، ان کو اس ملبے سے باہر آ جانا چاہیے، اپنے کندھوں سے یہ ملبہ اتار دینا چاہیے۔ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن بدن سیاستدانوں کی جو ناکامی ہے، یہ ملک کو کسی اور طرف لے جائے گی۔ نئی آنے والی نسل جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جمہوریت اور سیاست سے بیزار ہو جائے اور اس کا رخ کہیں اور طرف چلا جائے۔ میں سمجھتا ہوں صحیح۔ سیاستدانوں کو ہوش کا ناخن لینے چاہیے۔ ہم اس وقت کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ گلگت کے الیکشن آپ کے سامنے ہیں، ہمارے پولنگ باکس جو ہے وہاں سے اٹھا کے دریا میں ڈالے گئے۔ اب یہ مجھے بتایا کہ پولنگ باکس جو دریا میں ڈالے گئے، تو وہ پولنگ باکس کی حفاظت کس کی ذمہ داری تھی؟ کون لوگ تھے جو ان کی حفاظت کر رہے تھے؟ کیا وہ انہوں نے، چوکیداروں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، یا پھر موقع دیا کہ دوسرا آدمی جیت جائے؟ تو اسی طرح کا الیکشن میں سمجھتا ہوں ایکسپیکٹڈ ہے مجھے۔ اور ہمیں تو ایک بات بہت عرصے سے سن رہے تھے کہ ایک معاملہ طے ہو چکا ہے کہ وفاق میں جو پارٹیاں اس وقت حکمران ہیں، ان میں سے ایک پارٹی کو آزاد کشمیر دیا جائے گا اور ایک پارٹی کو گلگت دیا جائے گا۔ پہلی پارٹی، ایک پارٹی کو تو گلگت مل گیا ہے، اب دیکھیں آزاد کشمیر واقعی وہ منصوبہ پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اسی بہت شکریہ محمد اسلم غوری سر۔